علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل، وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل، جس نے غبار راہ کو بخشا وادی سینا، نگاہ محبت و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی طٰہٰ وہی یاسین۔ ذیوکار میرے اساتذہ کرام اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، آج مجھے جس عنوان پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے عقیدہ ختم نبوت۔ خالق کائنات نے اس دنیا میں نسل انسانی کی فلاح و بہبود، رشد و ہدایت کے لیے انبیاء کی نبوت و رسالت کا سلسلہ جاری فرمایا۔ ہر نبی خاص وقت، خاص قوم، خاص علاقے کی طرف مبعوث ہوا۔ یہ سلسلہ جناب آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک یوں ہی چلتا رہا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پہ اٹھائے جانے کے بعد جب دنیا آب و گل شرک و بدعت کا گہوارہ بن چکی تھی تو خالق کائنات نے کونین کے تاجدار کو مکہ کی سرزمین پر پیدا فرمایا اور آپ کی نبوت و رسالت کو عالمگیر رسالت ہونے کا شرف بخشا ہے۔ ارشاد خداوندی ہوتا ہے، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا، اے پیغمبر فرما دو میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ آج میں آپ کے سامنے عقیدہ ختم نبوت کے دلائل کو تین حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ عقیدہ ختم نبوت قرآن کی روشنی میں، عقیدہ ختم نبوت حدیث کی روشنی میں، عقیدہ ختم نبوت اجماع امت کی روشنی میں۔ رب العالمین نے اپنے قرآن کریم کے اندر میرے پیغمبر کی ختم رسالت، ختم نبوت کا تذکرہ کرتے ہوئے اس امر کا اعلان فرما دیا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہیں، اللہ کے آخری رسول، اللہ کے رسول اور آخری نبی ہیں۔ حضرات، کہیں رب کائنات نے میرے آقا کی ختم رسالت کو عالمگیر رسالت قرار دیتے ہوئے فرما دیا، وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا۔ کہیں فرما دیا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ کہیں فرما دیا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ کہیں رب کائنات نے عالم ارواح میں میرے پیغمبر کی ختم نبوت کو بیان کرتے ہوئے فرما دیا، وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ۔ کہیں رب کائنات نے دین کی تکمیل کرتے ہوئے اور ختم رسالت کو اجاگر کرتے ہوئے اور ختم رسالت کو بیان کرتے ہوئے اس امر کا اعلان فرما دیا، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آئیے حدیث سے پوچھئے، حدیث کی روشنی میں میرے آقا کی ختم رسالت کیا ہے۔ کائنات کے امام نے اس امر کا اعلان فرما دیا کہ میری اور انبیاء کی مثال ایک محل کی سی ہے اور جس کے اندر ایک اینٹ کی جگہ باقی ہے۔ فانا موضع اللبنتی فختمت الانبیاء۔ اللہ نے مجھے وہاں نصب فرما کے انبیاء کا سلسلہ بند فرما دیا اور کہیں فرمایا انہ سیکون فی امتی ثلاثون کذابون کلہم یزعم انہ نبی۔ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا ان قریب قیامت تک ایک 30 دجال آئیں گے اور سب کے سب نبی ہونے کا دعویٰ کریں گے، جھوٹے ہوں گے، دجال ہوں گے۔ وانا خاتم النبیین، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ کہیں مال کے کائنات کے نبی علیہ السلام نے اس امر کا اعلان فرما دیا، لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب۔ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر بن الخطاب ہوتے۔ کہیں فرمایا میرے ایک نام ہے ان العاقب الذی لیس بعدہ نبی، میرا نام عاقب ہے۔ عاقب وہ ہوتا ہے جس کے بعد کوئی نبی نہیں ہوتا۔ اور اجماع امت کیا ہے؟ ابوبکر صدیق نے مسلمہ کذاب کا خاتمہ فرما دیا۔ عمر بن خطاب نے کہا قد انطلق، پیغمبر دنیا سے چلے گئے، وقد انقطع الوحی، اور وحی بھی ختم ہوگی۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخر الانبیاء۔ اور علامہ ابن وزیر نے کہا ان الامت اجمعت علی انقطاع الوحی بعد رسول اللہ، پیغمبر کے بعد وحی بھی ختم ہوگی، رسول بھی ختم ہوگا، نبی بھی ختم ہو گئے۔ وما توفیق الا باللہ۔